ایک خیال، ایک سوچ کا نام عمران خان بن چکا ہے۔ اتنا بڑا شخص، اتنا جیسا شخص اگر جیل میں ہے اس ملک میں، تو سمجھ لیں کہ ملک برباد ہو چکا ہوا ہے۔ فریدہ فاروقی نے ایک سٹیٹمنٹ دی جی کہ 3 A چاہیے پاکستان میں اقتدار کے لیے، 3 A، اللہ، آرمی۔ یہ جتنی آپ اس طرح کے اللہ پہ ڈالتے جائیں گے، آپ کے اوپر عذاب بڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ اس وقت قومی خسارہ جو ہے، بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ 80 سے 83 ٹریلین تک جا چکا ہے۔ اس ملک کا حالات یہ ہے کہ محمد اورنگزیب وزیر خزانہ ہے اور بجٹ بنا رہا ہے اسحاق ڈار، اور فارن منسٹر اسحاق ڈار ہے، اور بیرونی دورے ایران میں جا کے محسن نقوی کر رہا ہے۔ آج لاکھوں حجاج جو ہیں وہ کنکریاں ماریں گے شیطان کو اور قربانی بھی کریں گے، لیکن پاکستان کے شیطان کو پتہ نہیں کب کون کس وقت کنکری مارے گا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 27 مئی 2026 بدھ کا دن، اور آج عید بقرہ ہے، قربانی کی عید ہے اور قربانی کا دن ہے، اور پاکستان کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں۔ ان تمام کو عید مبارک۔ اور یہ قربانی کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے۔ یہ قربانی کا ایک ایسا جذبہ ہے یہ ہمارے مسلمانوں میں کہ یہ اس کو منانے کا ایک دن ہے۔ قربانی ہر بندہ اپنے بساط کے مطابق دیتا ہے، اپنی حساب کے حساب سے ہر انسان دیتا ہے۔ ماں باپ بچوں کے لیے دیتے ہیں۔ عید کے علاوہ بھی جو قربانیاں ہوتی ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے چیزیں قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشیں قربان کرتے ہیں، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بہن بھائی اکثر اوقات کرتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے، ماں باپ، دوست یار۔ ایک قربانی عمران خان بھی دے رہا ہے جیل میں بیٹھ کے۔ یہ وہ قربانی ہے اس وقت جو کسی بھی بہن بھائی سے، کسی بھی ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ اس سے زیادہ اپنی قوم کے لیے کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ اپنے بچوں سے ملاقات کوئی نہیں، اپنا بھانجا اندر، بہن در بدر، بیوی اندر، خود بھی اندر، صحت کی سہولیات نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتا عید کی نماز پڑھنے پابندی۔ چھٹی عید ہے، یہ چھٹی عید ہے عمران خان کی۔ تمام پابندیوں کے باوجود عمران خان قربانی دے رہا ہے اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے، اس پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ اور قربانی کیوں دے رہا ہے؟ وہ ایک حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اپنے کام سے کام رکھے، عدلیہ آزاد ہو، ججز آزاد ہوں، الیکشن کمیشن آزاد ہو، وہ اپنے ہر انسٹیٹیوشن اپنے اپنے دائرے میں کام کریں، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان ایک انسٹیٹیوشن بنایا اور عمران خان کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا جناب اتنے بندے کا علاج کرنا ہوتا، نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں پہ کسی کا چاچا ماما تایا آ کے غریب آدمی کا حق نہ مار لے، جہاں پہ کوئی بڑا آ کے انصاف کو مروڑ کے اپنے حق میں لے جائے، جہاں جیسے قتل ہوئے کراچی میں، سندھ میں قتل ہوتے ہیں، وہ ڈیرے نکل جاتے ہیں، قریب پھنس جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد دیکھ لیں، اسلام آباد میں جھونپڑیوں میں سے ہزاروں بندے نکالے گئے، لیکن ٹوین ٹاور والوں کا سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا، ان کو سٹے دے دیا۔ اس کی قربانی عمران خان دے رہا ہے، یہ بہت بڑی قربانی عمران خان دے رہا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ یہ تاریخ میں لکھی جائے گی تو وہ تو لکھی جائے گی، لیکن آپ کے کرتوت بھی لکھے جائیں گے، اس قوم کا بھی لکھا جائے گا، اس عوام کا بھی لکھا جائے گا کہ کتنا بڑا شخص تھا، کتنا بڑا شخص تھا۔ مجھے بات ایک یاد آتی ہے کہ ہی از لارجر دین لائف۔ یہ جو لفظ ہے لارجر دین لائف، یہ عمران خان کے لیے شاید ہی بنا تھا کہ وہ ایک احاطہ کر رہا ہے، ایک فینومینا، ایک خیال، ایک سوچ کا نام عمران خان بن چکا۔ آج وہ قربانی کے دن، آج کے دن جیل میں ہے۔ ایک اور قربانی بغیر نماز کے ہوگی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اس پر ذرا دھیان دیجیے گا۔ بات کرتے ہوئے بات کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ جس طرح عمران خان کی قید میں ٹائم گزر رہا ہے، ہمارا جو ہے وہ بات کرنا مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں نے ذاتی طور پہ فیل کی وہ یہی ہے کہ یار اتنا بڑا شخص، اتنا جیسا شخص اگر جیل میں ہے اس ملک میں، تو سمجھ لیں کہ ملک برباد ہو چکا ہوا ہے۔ اس ملک میں کوئی بہت ہی فنڈامنٹل پرابلم آ چکی ہوئی ہے۔ اس ملک میں کچھ ایسا ہو چکا ہوا ہے، اس قوم، اس کی لیڈرشپ میں ایسا کچھ ہو چکا ہوا ہے کہ جس کو خداوند کریم شاید معاف نہ کرے۔ خداوند کریم کی بات کرتے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک فریدہ فاروقی نے ایک سٹیٹمنٹ دی جی کہ 3 A چاہیے پاکستان میں اقتدار کے لیے، 3 A، اللہ، آرمی
اور تیسرا پتہ نہیں کون سا تھا، I don't remember، لیکن مجھے اس میں صرف یہ یاد رہ گیا کہ اللہ کی طرف سے آ گیا جی، اللہ نے کیا ووٹ چوری کر کے آ جاؤ، اللہ نے کہا کہ آپ اپنے ووٹ چوری کریں اور آ کے حکومتیں بنا لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے لوگوں کے گھروں میں جائیں گرفتار کرنے کے لیے، تو ان کے سارے پہلے گھر کا سامان توڑ دیں، ان کی موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، صوفے، فرنیچر، سارا کچھ توڑ دیں، پھر بندے کو مار مار کے برا حال کر دیں۔ اللہ نے کہا آپ کو، یہ اللہ نے کہا کہ عمران خان کے اوپر ناجائز کیسز بنائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ آپ جا کے اسمبلی میں جا کے امریکہ میں سفارت خانوں کے اندر جا کے ملاقاتیں کریں، پھر عمران خان کی حکومت کرا دیں۔ اللہ لے کے آیا آپ کو۔ یہ غریدہ فروخی جیسی یہ لوگوں میں جو یہ بات کرتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ تہمت باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ۔ یہ وہی کام کر رہے ہیں کہ جو کفار مکہ کیا کرتے تھے، یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کفار مکہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کیسے یہ چاہ سکتا ہے کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ کہ اللہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے اپنا بے ایمانی ہو جائے، انصاف نہ ملے لوگوں کو؟ اللہ کیسے یہ چاہ سکتا ہے؟ یہ اللہ نہیں چاہ رہا، یہ آپ چاہ رہے ہیں۔ اور پھر مکے جاتے ہیں، لوگوں کا خون چوس کے مکے مدینے جاتے ہیں، سرکاری پیسوں پہ حج کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے بلایا۔ اللہ کیسے بلا سکتا ہے ایسے آدمی کو؟ کیسے آپ اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ جتنی آپ اس طرح کے اللہ پہ ڈالتے جائیں گے، آپ کے اوپر عذاب بڑھتا جائے گا، کیونکہ اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ ایسا نہیں چاہتا، اس لیے آپ کا عذاب میں ڈبل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا عذاب پاکستان کی عوام پہ جو عذاب ڈبل ہوتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر چیز کا حلا میازہ میں فضل ربی بار گھر کے لکھوا لیتے ہیں، سارے جہان کی رشوت، چوری، ڈکیتی کر کے پیسہ بنا کے بار ہضم میں فضل ربی لکھا لیتے ہیں۔ تو کیا اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے؟ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، اور ہمارے اوپر جو سختیاں آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ جو پرابلمز ہو رہی ہیں، اس تمام کی مجھے لگتا ہے شاید پرابلم کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو ہضم من فضل ربی سمجھ لیتے ہیں۔ سر میں کچھ چیزیں رات دیکھ رہا تھا جو کہ بڑی ہی خطرناک قسم کی چیزیں ہیں، اور پاکستان کی آواز میں عوام میں پھر بھی یہ باتیں جب میں کر رہا ہوں نا کچھ دنوں سے، پچھلے ایک دو ویلاگ سے، میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا، یہ واقعی ہماری قوم ہے؟ مجھے اپنی قوم یاد آ جاتی ہے۔ قوم اس لیے یاد آ جاتی ہے کہ یہاں پہ انگلینڈ میں ایک بچے کو، کالے کو کسی نے مار دیا تھا، سارا انگلینڈ ادھیڑ کر رکھ دیا تھا لوگوں نے، سب لوگ سڑکوں پہ تھے۔ امریکہ میں کالے کو مار دیا گیا تھا تو پوری کی پوری دنیا میں ایک لہر پھوڑ گئی، تمام ممالک، بہت بڑے ممالک میں سوائے پاکستان کے ہر طرف لوگ سڑکوں پہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف چاہتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے۔ ابھی ریسنٹلی یہ یہاں دیکھ لیں، ایک بندے نے امریکہ میں ایک بندے نے انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کے نوجوانوں کو کاکروچ کہہ دیا، تو انڈیا کے نوجوانوں کو کاکروچ کہہ دیا، تو انڈین نوجوانوں نے ایک اتنی بڑی مہم چلا دی، کتنی بڑی پارٹی بنا کے کھڑی کر دی، جس کو ان کے اکاؤنٹ ہیک کرنے پڑ گئے، ان کو پکڑنا پڑ گیا۔ یہ یہاں تک بات چیز ان کی پہنچی، کیونکہ یہ قومیں کرتی ہیں۔ میں کوئی انڈیا کا حامی نہیں ہوں، لیکن یہ جس طرح آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں پنجاب میں، دیکھیں پنجاب میں کیا ہوا تھا۔ پنجاب میں انہوں نے ٹیکسز لگائے، سارے کا سارا پنجاب جا کے دلی کے باہر بیٹھا ہوا تھا، 6 مہینے 7 مہینے تک تقریباً وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ جا کے باہر بیٹھے ہیں۔ آپ نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ خیر میں وہ بات کر رہا تھا کہ میں نے کچھ اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا ہوں کہ اس وقت قومی خسارہ جو ہے، بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ 80 سے 83 ٹریلین تک جا چکا ہے۔ ٹریلین، یار ٹریلین ارب، 80-83 ٹریلین ارب، سم تھنگ لائک دیٹ فگر ہے۔ یہ بہت بڑی فگر ہے، اور اس ملک کا حالات یہ ہے کہ محمد اورنگزیب وزیر خزانہ ہے اور بجٹ بنا رہا ہے اسحاق ڈار، اور فارن منسٹر اسحاق ڈار ہے، اور بیرونی دورے ایران میں جا کے محسن نقوی کر رہا ہے۔ یہ انہوں نے گھر کی ایک حکومت بنائی ہوئی ہے۔ اچھا یار اس طرح کرو، تم چلے جاؤ وہاں پہ، آصم منی صاحب کہتے ہیں اچھا تم ایسے کر لو، تم وہاں پہ چلے جاؤ۔ یہ ان کے ملک چلانے کے طریقے ہیں، یہ ملک چلانے کے طریقے، اور پاکستان کی عوام خاموش بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے۔ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیسے اس طرح بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کیسے یہ سارا کچھ برداشت کرتے ہیں۔ مہنگائی کے بارے میں بات جو ہے اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ عید کا دن ہے، قربانی کی منڈیوں میں رش لگا ہوتا ہے، لیکن قربانی کی منڈی میں بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ مجھے 2-3 بندوں نے ویڈیوز بھیجی، انہوں نے بتایا جی کہ عید کے دن ایک دن پہلے تک بازار خالی، وہاں پہ شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ چوڑیاں خرید رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، جوتے خرید رہے ہیں، 100 قسم کی شاپنگ ہوتی ہے عید کی تیاری کے لیے، لیکن عید کے لیے بازار خالی تھے۔ بازار کیوں خالی ہیں؟ بازار اس لیے خالی ہیں، لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، لوگ بالکل اس وقت کیا کہنا چاہیے، قسم پسری کی حالت میں ہیں۔ اور آج لاکھوں حجاج جو ہیں وہ کنکریاں ماریں گے شیطان کو اور قربانی بھی کریں گے، لیکن پاکستان کے شیطان کو پتہ نہیں کب کون کس وقت کنکری مارے گا، ہمیں اس کا انتظار ہے۔
سہیل افریدی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے سر، سہیل افریدی کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ ایک نوجوان تھا، ہم نے بھی بڑا کرٹیسائز کیا اس کے اوپر یہاں بیٹھ کے کہ جس کو یہ کرنا جس کو وہ کرنا چاہیے، لیکن جس طرح چیزیں جاتی جا رہی ہیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ لوگوں کا جو اس کو ڈیمورلائز کرنے والے لوگ ہیں، پارٹی کے اندر سے جو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، ان کا ایک بہت بڑا طبقہ، ان کو برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک نوجوان ہمارے سامنے آ کے بیٹھ کے ایک بچہ ہمارا، یہ ہماری قوم کے بزرگوں میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہمارے پاکستان کے بزرگوں میں کہ تمہیں بڑے کا پتہ نہیں، تمہیں چھوٹے کا پتہ نہیں. یہ اکثر اوقات میرے جیسے لوگوں سے بھی، میرے سے منہ سے نکلے تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں فلاں نہیں ٹیم. لیکن دیکھیں اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، یہ جو نوجوان ہے اس کو قیادت سونپی گئی ہے عمران خان کی جانب سے. آپ کا سپہ سالار نوجوان بھی ہو سکتا ہے، اس وقت آپ کو اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی، سہیل افریدی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے اگر حوصلہ اگر اس کو وہاں سے نہیں ملتا تو اس کو ڈیجیٹل میڈیا سے اپنا حوصلہ لینا چاہیے. سہیل افریدی کو ڈیجیٹل میڈیا سے پوری سے پوری سپورٹ ملے گی. لیکن عمران خان کے معاملات میں کسی بھی قسم کی نرمی جو ہے وہ اب ان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہوا ہے. حالات جہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم ایک عید کرتے ہیں، رمضان کے بعد کریں گے، فلاں کریں گے، ڈھینگ کر رہے ہیں. اب یہ عید بقرہ عید بھی آ گئی ہے، بقرہ عید کے بعد اب کب یہ اسٹارٹ کریں گے، موسم اور گرم ہوتا جائے گا، گرمی بڑھتی جائے گی. پھر یہ میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ محسن نقوی کے ساتھ مذاکرات میں سے کیا نکال رہے ہیں. یہ محسن نقوی ان کو کیا دے سکتا ہے؟ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. وہی چیز دی وہ جو ان کا حق ہے وہی جا کے لے لیں انہوں نے کہ جی مطلب ہماری ملاقات کروا دیں. ملاقات تو آپ کا حق ہے، آپ وہ مانگیں جو آپ کا حق نہیں ہے. اگر مانگنا ہی ہے تو کچھ ایسی چیز مانگے نا جس پہ آپ کو کہہ لے کہ ہاں ہم نے کوئی بارگیننگ کی ہے. آپ ایسی چیز مانگیں، آپ آزاد عدالتیں مانگیں. بہرحال یہ سچویشن جو ہے بڑی گمبھیر ہے، اس کے اوپر دوبارہ بات کر چلیں. عید کا دن ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صبح کا ٹائم ہے اور مجھے بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. تیاری تو خیر میں ہو چکا ہوں لیکن مجھے جانا، لیکن مجھے یہ بات اب بھولے گی نہیں، سارا دن دماغ میں رہے گی کہ عمران خان بھی ایک قربانی دے رہا ہے. یہ آپ کو بھی سوچنا ہے اور مجھے بھی سوچنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.